نماز جنازہ کے حوالے سے ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ جنازہ پڑھنے سے پہلے یا جنازہ پڑھتے وقت کچھ لوگ اپنی جوتوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ جوتا پہن کر نماز ادا کریں تو وہ جوتا اتار لیتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ عقل سے خالی ہیں، دماغ میں معلوم ہوتا ہے ان کے نا بھیجا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے سمجھا تھا کہ جوتا ناپاک ہے تو پھر اتار کر اس کو الگ کرتے، اس کے اوپر کھڑے ہونے سے کیا فرق پڑا؟ شاید وہ اندر سے تو پاک ہی ہوتا ہے، اوپر تو شاید پیشاب وغیرہ کی چھینٹیں پڑی ہوں، یہ کیا انہوں نے عقل کا کام کیا کہ اوپر پاؤں رکھ لیے؟ باقی اتارنے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو تسلی ہے کہ یہ جوتا پلید نہیں ہے، پلید بھی جوتے جو ہو جائیں ان کو پاک کرنے کا وہ طریقہ نہیں جو کپڑے یا بدن کا ہے کہ دھوتے پھریں۔ حضور نے فرمایا اگر کچھ چیز لگ جاتی تو آگے جو مٹی آتی ہے جب وہ لگتی ہے تو اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ شریعت نے رعایت دی ہے، یہ نہیں کہ وہ پلیدی نہیں لگی، رعایت دی کہ لوگ تنگ نہ ہو۔ فرمایا اگر مسجد میں آؤ جوتا اتار کر دیکھ لو، اگر کچھ لگا ہوا تو زمین پر رگڑ دو اور پھر اس پر نماز پڑھ لو۔ تو اس کو صرف رگڑ دینا ہی کافی سمجھا گیا، دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو میدانوں میں اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ مسجد نبوی یا دوسری مسجدیں جب کچی تھیں اس وقت تو ہاں مسجد میں بھی لوگ جوتے ساتھ نئے نماز پڑھ لیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا حضور کو لوگوں نے کئی مرتبہ دیکھا آپ نے جوتا اتار کر نماز پڑھی، کبھی پہن کر پڑھی، دونوں طرح سنت۔ مجھے یاد آتا کہ ہندوستان میں اس وقت سلطان نادر شاہ آئے، افغانستان کے حکمران تھے۔ ایک نادر شاہ پہلے ہوا ظالم تھا، یہ بعد میں ہوا، علامہ اقبال اور سارے لوگوں کو سید سلمان ندوی کو بلایا تھا، تو علی گڑھ یونیورسٹی دیکھنے کے لیے گئے۔ ہم مسلمانوں کو بڑی خوشی تھی کہ ہمارے آزاد ملک کے حکمران آئے، بڑی بات ہے، اب تو قدر ہی نہیں لوگوں کو، غلام آزادی ملی مگر پھر غلام بننا چاہتے ہیں، تو لوگ بڑے خوش تھے، استقبال ہوا، تو وہ جوتوں سمیت مسجد میں چلے گئے۔ اب انگریز یونیورسٹی کا پرنسپل تھا، اس نے کچھ چیزیں پوچھی، بڑے عالمانہ جواب دیا، تو پھر وہ پرنسپل کہنے لگا یور میجسٹی از اے گریٹ ملا، کہ بادشاہ سلامت تو بہت بڑے ملا ہیں۔ اب ملا گاڑی بن گئی نا، دیکھے جو جاہل ہے نا کچھ نہیں جانتے، جیسے تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے آج جا نہیں رہی آواز، ورنہ انہیں سناتا کہ تم ملا کے سامنے اردو نہیں پڑھ سکتے، جو پروفیسر اور ڈاکٹر ہو اردو صحیح نہیں پڑھ سکتے، تمہارا تلفظ جو ملا کو تم سمجھتے ہو، ٹھیک ہے بیچارے جو چھوٹی مسجدوں میں جتنی ان کی تم خدمت کرتے اتنا پڑھیں گے، ورنہ جو ملا ہے نا باقاعدہ پڑھے ان کے سامنے تو بول بھی نہیں سکتے، تم منطق فلسفے اور ریاضی یا سارے علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو شہنشاہ نے جواب دیا یس آئی ایم تھری تھنگس، میں تین چیزیں ہوں ایک وقت میں، آئی ایم اے کنگ، آئی ایم اے سولجر، آئی ایم اے ملا، میں حکمران بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں اور ملا بھی، عالم دین ہوں میں پورا۔ یہ ہے اصل مسلمان حکمران کی بات۔ جوتے کی تو جوتے سمیت ہی چلے گئے، ہمارے لوگوں کے لیے تعجب تھا کہ مسجد میں چلے گئے۔ اب بھی وہاں سعودیہ وغیرہ میں جو سپاہی ہوتے ہیں نا ڈیوٹی پر، وہ جوتوں سمیت آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں لوگوں کو علم نہیں، جوتی سمیت نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے، بلکہ نئی جوتی میں تو ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم جوتی سمیت نماز پڑھو، حکم ہے۔ اس لیے کبھی جب نئی جوتی لیں تو پڑھ لیا کریں تاکہ یہودیت کا خاتمہ ہو۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اللہ یعنی جوتا اتار کر اوپر کھڑے ہونے کی بجائے جوتا رہنے اور نماز جنازہ پڑھے نماز جنازہ۔